اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کے مشاہدات کی سیریز چل رہی ہے الحمدللہ۔ آج ایک بہن کا اور مشاہدہ جو میں نے خود بھی دیکھا ہے۔ میری ملاقات ان سے ہوئی تھی جب میں میلاد کے دوران ان کے شہر میں گئی تھی، تو وہ ایک انجان تھی میرے لیے۔ تو صرف انہوں نے میلاد شریف کے درمیان کہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی شادی کو کچھ سال ہوئے تھے، لیکن ان کو جب بھی وہ حمل جب بھی وہ پریگننٹ ہوتی تھیں تو کچھ وقت کے بعد ان کا ابارشن ہو جاتا تھا اور بچہ اب نارمل پیدا ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے 2 مرتبہ ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اب تھوڑا گہرائی میں جائیے، کسی عورت کے لیے اگر اس چیز کو جس چیز کو وہ اللہ سے مانگ رہی ہے اور جب وہ چیز لے لی جاتی ہے تو وہ ایک تکلیف دہ والا معاملہ ہوتا ہے، اور وہی چیز اب دوبارہ ہو تو اور زیادہ تکلیف دہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی وجہ بن جا رہی ہے کہ وہ جو بچہ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیدائشی طور پر بناوٹ، یعنی کہ بچے کے سر میں پانی بھر جانا، اس طریقے سے وہ بچہ ختم ہو جاتا تھا اور وہ ولادت تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ اس طریقے سے ان کو 2 بار ان کو ابارشن ہوا۔ تو جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا، تو میں نے تو صرف ان سے اتنا کہا کہ جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا، کوئی بھی، مجھے نہیں معلوم ہوتا اس کے دل دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن کوئی جب مجھ سے ایٹ دا اسپاٹ ایسے بتاتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مطلب مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کیا بتاؤں، لیکن بلا ایک دم سے میرے منہ سے نکلتا ہے آپ 1.25 لاکھ درود ابراہیمی پڑھو۔ تو میں نے ان سے ایسے ہی کہا کہ آپ جو ہیں درود ابراہیمی پڑھیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چاہیں اکٹھا نہ پڑھ پائیں، کیونکہ انسان ڈر جاتا ہے سن کے کہ 1.25 لاکھ درود ابراہیمی، ایک تو درود ابراہیمی اتنا بڑا۔ تو انہوں نے لیکن کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گی۔ تو انہوں نے ہلکے ہلکے درود شریف پڑھنا شروع کیا، درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ نے پھر سے انہیں نوازا ہے۔ تو پھر بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں درود ابراہیمی نہیں چھوڑیں گی، بالکل بھی نہیں چھوڑیں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس دوران جب 2-3 منتھ ہوا تو اس کے بعد بھی ان کا میرے پاس فون آیا کہ ایسے سے اسکین کرانا ہے، کیونکہ اسکین جو ہوتے ہیں ان میں پتہ چل جاتا ہے کہ بیبی کے اندر کوئی نارمل یا اب نارمل سائن مل رہے ہیں، یعنی کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ 2 مرتبہ اس طریقے سے ہو چکا تھا ان کے ساتھ۔ تو وہ ڈر رہی تھی بہت زیادہ۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیے اور اللہ سے دعا کریے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیے، ان کے صدقے مانگیے، انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا۔ اور الحمدللہ ابھی 1 مہینہ پہلے ان کا میرے پاس کال آیا تھا اور اللہ نے ان کو بیٹے سے نوازا ہے۔ تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ جس عورت کے 2 بچے ضائع ہو چکے ہوں، وہ بھی کسی بیماری کے سبب سے، تو اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک تو صحیح سلامت اولاد ملنا، پھر دوسری بات بیٹا ملنا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ بیٹا 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 زیادہ کرتی ہے، تو عورت کے اوپر ایک ذہنی پریشر ہوتا ہے، اس لیے عورت خود بخود ہی بیٹا مانگتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو دونوں نعمتوں سے نوازا، ایک تو صحت مند، اوپر سے بیٹا۔ تو یہ دوسرا ایک معجزہ تھا۔ اور جب دوسروں کے میں معجزے سنتی ہوں درود ابراہیمی کے تو مجھے تازگی ملتی ہے، مجھے میرے ایمان کو چارجنگ ملتی ہے، اور مجھے سکون ملتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ رحمت برکت نازل فرمایا اللہ، اور ان کے آل پر۔ دل سے اس قدر دل اور کشادگی ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے تعریف پہ تعریف کروں جب لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور ان کے پاس پھر اس کے بعد ان کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں۔ اب آپ صرف یہ مت سوچئے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے بیٹا مل گیا، یہ بھی سوچئے کہ ان کے ذہنی طور پر ان کو کتنی ٹینشن ہوگی، اللہ نے وہ بھی دور کی ہوگی، ان کو امیدیں بھی دی اللہ نے، پھر انہوں نے دعائیں بھی مانگی، ہر طریقے سے اللہ نے ان کو سنبھالا۔ دوسری چیز، اللہ گناہ بھی تو معاف کرتا ہے درود پاک پڑھنے والوں کے۔ جب ہم 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 پر اللہ کی رحمت۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ کوئی بھی درود شریف ہے
کوئی بھی درود شریف ہے، لیکن درود ابراہیمی بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ دوسری چیز ہے، اس کو نماز میں پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا مشاہدہ تھا جو میری آنکھوں دیکھا تھا کہ اللہ نے ان کو بھی بیٹے سے نوازا۔ اللہ جو بھی دے، بیٹا دے یا بیٹی دے، میری یہ گزارش ہے آپ سب لوگوں سے، جب آپ کسی کو دعا دیا کریں، کسی بھی لڑکی کو، تو یہ مکمل دعا دیا کریں کہ اللہ تجھے نیک اولاد دے۔ کبھی یہ نہ کہیں اللہ تجھے بیٹا دے، اللہ تجھے بیٹا دے، یہ مکمل کہا کریں اللہ تجھے نیک اولاد دے۔ اب اللہ کی مرضی ہے وہ بیٹا دے یا بیٹی دے۔ پھر بھی اگر کوئی بیٹے کی دعا دینا چاہتا ہے تو یہ ضرور کہے کہ اللہ اسے نیک صالح بیٹا دے، کیونکہ ہمارے نبیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح سے مانگنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، اللہ سے مانگا تو اللہ سے کہا تھا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما کہ جب میں میرے بعد وہ دنیا میں تیرے دین کو پھیلائے۔ اس طریقے سے مانگے اللہ سے کہ اللہ والا ہو، اللہ والا ہو، مطلب اتنا فرما بردار ہو اللہ کا کہ جو ہماری اولادیں ہوں وہ اللہ کی فرما بردار ہوں۔ تو دعائیں مکمل دیجئے، کسی کو دعا دینی ہو تو مکمل دیجئے۔ آپ سب درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھوائیے، خصوصاً کسی نہ کسی سے درود ابراہیمی ضرور پڑھوائیے، اور اس دعا کو اس ریکارڈنگ کو سنتے وقت آپ سب لوگ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔